جب مکہ فتح کر چکے اور حنین کا غزوہ بھی ہو چکا تھا، یہ پیچھے جو آپ نے پڑھ لیا ہے، تو اس کے بعد واپسی پر جو ہے کچھ عرصہ بعد اب مکہ بھی فتح ہو گیا، غزوہ حنین بھی ہو گیا، تقریباً پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا جھنڈا ہے۔ تو کچھ عرصے بعد شام کی طرف سے وہاں سے سوداگر آئے اور انہوں نے آ کر خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت روم جو ہے، روم کی سلطنت کا جو بادشاہ ہرقل ہے، وہ اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام کے سرحدات پر وہ لے آیا ہے اور عرب کے سرحد پر بھی لے آیا ہے اپنی فوج کو، اور اپنی فوج کو 1 سال کی پیشگی اس نے تنخواہ بھی دے دی ہے۔ تو اس لیے اپنی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، آپ سیرت کی کتاب میں پڑھیں پھر تفصیل کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس لوگوں نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بندہ بھیجا، خبر واقعی سچی ثابت ہوئی کہ روم جو ہے وہ ہرقل، روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، وہ واقعی لڑنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ابھی تک جزیرۃ العرب ہی میں لڑتے رہے ہیں، ابھی تک 10 سال جنگیں کی مدینہ میں، اور ساری کن کے ساتھ کی؟ عرب کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ پہلی ٹکر تھی کہ باہر رومیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کی ٹکر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کو یہ حکم دیا کہ رومیوں کے ساتھ لڑنا ہے، اس لیے سب کو حکم دیا کہ تیاری پکڑو، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کے لیے اس جنگ میں کافی آزمائشیں تھی۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ دیکھیں مکہ فتح ہو گیا، حنین ہو گیا، مسلسل 10 سال جنگیں لڑی، اب موقع تھا ذرا آرام کرنے کا، اب موقع تھا آرام کا کہ بس سب ختم ہو گیا۔ تو یہ آزمائش اوپر سے اور آ گئی۔ دوسری آزمائش کہ مدینہ کی کھجور پکی ہوئی تھی، مدینہ کے باغات پکے ہوئے تھے، اور اسی کھجوروں پر پورے سال کا دار و مدار، ان کی معیشت کا پورے سال کا دار و مدار اسی مدینہ کی کھجوروں پر تھا۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیوں پکی ہوئی فصل کو چھوڑ کر جانا بہت بڑی آزمائش تھی۔ اچھا، تیسری بڑی آزمائش، گرمی بہت سخت تھی، عرب کی گرمی، آسمان شعلے برسا رہا تھا اور زمین اتنی بالکل تپی ہوئی تھی، یہ بھی بہت بڑی آزمائش۔ اسی طرح چوتھی آزمائش کہ سفر بہت لمبا تھا، 800 میل کا سفر تھا، 800 میل پیدل جانا، گاڑی پہ نہیں جانا، 800 میل پیدل جانا۔ اسی طرح اس سے بھی مشکل مرحلہ آزمائش، سواریاں بہت کم تھیں۔ اسی طرح چھٹا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ رومیوں کے ساتھ کس طریقے سے لڑنا ہے، صحابہ کو نہیں پتہ تھا، ابھی تک عربوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ رومیوں، وہ جو ٹرین شدہ لوگ تھے، رومی تو فوج تھی ان کی اپنی، وہ ٹرین شدہ لوگ تھے اور جدید اسلحہ تھا ان کے پاس، ان کے ساتھ کس طرح لڑنا، یہ بھی ان کے لیے کافی آزمائش تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 30,000 صحابہ تیار ہوئے اس کے لیے، 30 بغیر ماتھے پر بل لاتے ہوئے صحابہ